السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے، دنیا جہاں کی خوشیوں کے ساتھ رکھے۔ ایک مرتبہ پھر ہم سنڈے کمنٹ باکس لے کر آئے ہیں، اور یہ سنڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ نمبر ہے 54، 54واں ایپیسوڈ۔ اور اس ایپیسوڈ میں جیسا کہ آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے، اور یقیناً آپ منتظر بھی رہتے ہوں گے ہمارے اس ایپیسوڈ کے، کیونکہ اس میں وہ سوالات جو ہم سے واٹس ایپ پر یا ہمارے چینل کی ویڈیو کے کمنٹ میں ہم سے پوچھے جاتے ہیں، ہم الحمدللہ پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب کے سب سوالات آ جائیں اور بہت ہی تسلی اور تشفی بخش جوابات دیے جائیں، چونکہ اس دور میں جبکہ جوابات کے دینے میں اس قدر کنجوسی سے کام لیا جاتا ہے کہ ہاں یا نہ، جائز یا ناجائز، درست یا مکروہ، یا حلال یا حرام، اس طرح کہہ کر بات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک عمومی مزاج بن چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے اتنی دینی سمجھ اور سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسائل کو سمجھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو انہوں نے ایک مولانا صاحب سے اپنے مسئلے کو پوچھا ہوتا ہے اور انہوں نے درست یا ناجائز یا جائز بتایا ہوتا ہے، اسی مولانا کے بتائے ہوئے مسئلے کو وہ ہر پوچھنے والے کے سوال پر چشمہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات طے ہے اور حقیقت بھی ہے کہ سوالات کے بدلنے سے جوابات بدل جایا کرتے ہیں۔ اس لیے بہرحال ہماری کوشش رہتی ہے کہ اس دور میں آپ کے سامنے تسلی بخش جوابات دیتے ہیں۔ تو آئیے، ہمارے اس کمنٹ باکس کا سب سے پہلا سوال ہے شہانہ۔ یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریگننٹ عورت کے درد بڑھانے کے لیے کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ یعنی یہ کہ عورت حمل سے ہے اور درد نہیں ہو رہے، وقت پورا ہو چکا ہے، تو آپریشن سے بچنا چاہتے ہیں اور نارمل ڈیلیوری ساتھ خیر اور عافیت کے تمنا رکھتے ہیں ہو جائے، تو اس صورت میں سمجھا جائے کہ بزرگان دین کا ایک مجرب وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ پیدائش میں سہولت اور آسانی کے لیے یہ آیت جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، کسی میٹھی چیز پر، خاص طور پر اگر کھجور ہو تو بہت ہی بہتر ہے، اور اگر کھجور نہ ہو تو عموماً ہمارے یہاں گڑ لے آیا کرتے ہیں، کیونکہ گڑ جلدی سے اور ہر جگہ دستیاب بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال کھجور بہتر ہے۔ اگر کھجور نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز پر پڑھ کر حاملہ اور پریگننٹ عورت کو کھلا دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز پیدائش میں آسانی اور سہولت ہوگی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بہشتی زیور میں بھی لکھا ہے، وہ 5 آیتیں کون سی ہیں؟ 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ انشقاق، اس کی شروع کی 5 آیتیں کون سی ہیں؟ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ یہ 5 آیت ہیں، یہ 5 آیتیں 21 مرتبہ یا 7 مرتبہ کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر پھر دم کر کے حاملہ اور ولادت سے قریب عورت کو کھلا دی جائے تو انشاءاللہ العزیز نارمل اور سہولت اور آسانی کے ساتھ ڈیلیوری اور پیدائش ہو جائے گی۔ یہ دوسرا سوال ہے، پاکستان سے ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حیض کے ساتھ عورت کسی ویل چیئر والے کے ساتھ ریاض الجنہ جا سکتی ہے؟ پلیز جلدی رپلائی کیجئے گا، لیکن نوافل نہ پڑھے وہاں جا کر، تو کوئی ایسی صورت بتا دیجئے جس سے وہاں چلے جائے۔ دیکھیے گا، مسجد نبوی کا جو صحن ہے، جو گنبد خضرا سے آگے، جو قبلے سے آگے کی طرف ہے، جہاں سے گنبد خضرا رود نبی نظر آتا ہے اور اوپر جو ہے چھتری لگی ہوئی ہے، وہ حصہ چونکہ
شرعی مسجد کے حدود سے باہر ہے، اس لیے حالت حیض میں وہاں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ البتہ مسجد کے اندر کے حصے میں قبلے کے پیچھے کی طرف جو صحن میں چھتریاں لگی ہوئی ہیں، جہاں سے مرد و حضرات اور خواتین روضہ اطہرت کی زیارت کرتے ہیں، وہ حصہ چونکہ مسجد کے حدود میں داخل ہے، اس لیے وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے حالت حیض میں۔ اور مسجد نبوی میں حیض اور نفاس والی عورت کے لیے داخل ہونے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے حیض کی حالت میں نماز معاف ہے، اسی طریقے سے مسجد میں داخلہ بھی ممنوع ہے۔ اور ریاض الجنہ چونکہ مسجد کا ایک حصہ ہے، لہذا ایسی حالتوں میں یعنی حیض اور نفاس کی حالتوں میں عورت کو چاہیے کہ مسجد نبوی سے باہر قریب ہی کسی متصل جگہ پر بیٹھ کر تسبیح و استغفار کرتے رہیں اور یہیں سے درود و سلام پیش کر دے، اور جہاں جو مسجد کا حد ہے اس میں نہ جائیں، اس مسجد کی شرعی مسجد کی حد میں جانا جائز نہیں ہے، تو پھر ریاض الجنہ میں تو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ میں چلا جاؤں اور بعد میں توبہ کر لوں، تو یہ بہت ہی جرأت کی اور ہمت کی بات ہے، کیونکہ کسی گناہ کو اور شریعت کی خلاف ورزی توبہ کی امید پر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ میں چلی جاتی ہوں کیونکہ آئی ہوں اور پھر پتہ نہیں آنا ہوا نہیں ہوا، کم سے کم ریاض الجنہ میں بیٹھ جاؤں گی، استغفار کر لوں گی، اگر نماز نہیں پڑھ سکتی، تو یہ بڑی حماقت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اللہ کے رسول کے شہر میں حاضری جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر ہوئی ہے، اور یہ محبت کے خلاف ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف آپ سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ اس لیے کوئی بھی صورت نہیں ہے کہ حالت حیض میں آپ مسجد نبوی میں یا ریاض الجنہ میں جائیں، بلکہ مسجد نبوی سے باہر کا جو حصہ ہے وہاں پر بیٹھ جائیں اور تسبیح استغفار کریں اور وہیں سے درود پیش کر دیں۔ یہ حنا ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا جی، یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا مہر 50,786 کا بندہ تھا، تو انہوں نے یعنی میرے شوہر نے مجھے اس وقت نہیں دیا تھا، اب وہ مجھے مہر کے پیسے دے رہے، تو کیا ہم ادا مہر معاف کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر بیوی اپنی مرضی، خوشی، رضامندی سے بغیر کسی دباؤ کے شوہر کے اوپر جو اس کا حق ہے مہر کی شکل میں، اس مہر کو وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مہر کی رقم مثلا 50,786 ہے، 10-20 ہزار اس میں سے لے لے، بعد باقی کے جو ہے اپنے شوہر کو دے دے، اپنی خوشی سے دے دے، تو معاف ہو جائے گا، اور شوہر کا کوئی بھی مواخذہ آخرت میں نہیں ہوگا، جبکہ بیوی نے واقعی اپنی خوشی سے اپنا حق مہر معاف کر دیا ہو۔ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے صرف 16,000 روپے لے لیے ہیں، تو ان کو بعد باقی کے ان کو دے رہے ہیں، تو ہم کیسے معاف کریں؟ کیا بولنا ہوگا ہمیں؟ بھئی یہی ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے اپنا حق مہر معاف بھی کرے اور اپنے شوہر کے دل میں جگہ بھی بنا لے، تو اس کے لیے اس طرح سے کہے کہ دیکھیے میرے سرتاج، میری زندگی، میری رفیق حیات، میرے سب کچھ آپ ہیں اور میرا سب کچھ آپ کا ہے، یہ مہر میں لے کر کیا کروں گی، کہاں رکھوں گی، کس کو دوں گی، کیونکہ میرے ضروریات کو، میرے شوق کو، سب کو آپ پورا کرتے ہیں، اور آپ جو میں مانگتی ہوں وہ لا کے دے دیتے ہیں، اب میں ان پیسوں کو کیا کروں گی، آپ ہی لے لیجئے اور اپنے بزنس میں لگا لیجئے۔ اس طریقے سے یہ کہہ کر اور کہے کہ میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں کبھی آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کروں گی،
یہ میرا حق مہر تھا، میرا رائٹ اور حق تھا، میں نے آج اپنا رائٹ اور حق جو ہے آپ کو دے دیا، اب میں کسی طرح سے کبھی بھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں مہر کے مطالبے کا حق نہیں رکھتی ہوں۔ اس طریقے سے ادا کر کے جملے اور اس طرح سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے شوہر کو مہر کی رقم بھی دے دیں، اور یقیناً جانیے آپ کے یہ میٹھے جملے، یہ انداز تکلم شوہر کی دل میں بہت گہرائی تک اتر جائیں گے، اور شوہر آپ کا اپنا ہو جائے گا، اور آپ کی قدر و قیمت شوہر کے دل میں مزید بڑھ جائے گی۔ یہ چھوٹو صاحب ہیں، ان کا نام عرفان ہے، عرف چھوٹو ہیں، یہ کچھ پوچھ رہے ہیں لیکن آڈیو میں سوال ہے، ان کا سوال سنتے پھر جواب دیں گے۔ السلام علیکم مفتی بھیام، جس نے کبھی پہلا روزہ نہیں رکھا وہ شب قدر کا روزہ رکھ لے گا؟ دیکھیے، روزہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ روزہ فرض روزے سے ہی اسٹارٹ کرے، ہاں البتہ یہ ہے کہ روزہ کب فرض ہوتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے۔ تربیت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہو، روزہ ہو، پردہ ہو، ان تینوں کے بارے میں فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں، بچے اور بچیاں، تو ان کو نماز روزے کا حکم دو، بچیاں ہیں تو ان کو پردے کے لیے کہو۔ جب وہ 10 سال کی ہو جائیں تو ان کے نماز، روزہ اور پردہ نہ کرنے میں کمی اور سستی کی وجہ سے ان کو پنشمنٹ کرو، ان کو تنبیہ کرو، ان کو ادب سکھلاؤ، تادیب کے لیے ان کو مارو۔ یہ تربیت کا دور چل رہا ہے۔ لیکن جو ہی بچہ بالغ ہوتا ہے، بچی بالغ ہوتی ہے، یہ مخصوص اس کی علامت ہے، بچی کو حیض آنے لگے، بچہ کو بالغ ہو یعنی احتلام ہو جائے، تو یہ علامت ہے لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی۔ پھر اس صورت میں فرض نماز اور فرض روزہ ان پر فرض ہو جائے گا، یعنی اب دن میں 5 وقت کی نماز ان پر فرض ہو جائے گی۔ سال میں رمضان کا مہینہ جو ہی آئے اس وقت کے روزے فرض ہو جائیں گے۔ لیکن کسی بھی عبادت کی اسٹارٹنگ اگر آپ کو کرنی ہے اور آپ نے پہلے سے وہ عبادت نہیں انجام دی ہے، تو اس عبادت کی انجام دہی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فرض ہو، بلکہ سنت ہو، نفل ہو، تب بھی اس کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے بھائی نے کہا شب قدر، دیکھیے کہ شب قدر اور شب برات میں لوگ باغ جو ہے بہت زیادہ مسٹیک کرتے ہیں۔ شب برات جس کو لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں، لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، جو 14ویں شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو 15ویں شب آتی ہے اس کو شب برات، لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ البراءت کہتے ہیں، جو شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شب قدر جسے لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں اور لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، اور یہ جو پڑتی ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29، اور بڑی اس کی بات ہے، حماقت کی بات ہے کہ جو رات بالکل صحیح احادیث سے اور قرآن کریم کی صریح آیتوں سے ثابت ہے، اس کو ہم اگنور کرتے ہیں، اس کو غیر اہم سمجھ رکھا ہے، یعنی شب قدر کی راتوں کو جو رمضان کے آخری عشرے میں پڑتی ہے، کیونکہ اس کو ہم نے شاپنگ کے لیے بنا رکھا ہے۔ اور جو رات شب برات، اس کا بھی ثبوت ہے احادیث سے، لیکن اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رکھی ہے۔ اس کا جو 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے اس کو بھی بڑا اہم سمجھا جاتا ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائے مجھے روزہ رکھنا ہے، حالانکہ نفل روزہ ہے، رات کو جاگنا، 14ویں شعبان کی شب کو جاگنا ہے، رات کو روزہ رکھنا ہے، اور ایک ہی رکھنا ہے، اس میں بھی کوئی جوڑے والے نہیں ہیں، لہذا روزہ رکھنا، اگر کسی نے کبھی پہلے روزہ نہیں رکھا اور وہ 15ویں شعبان میں روزہ رکھنا چاہے تو بالکل روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی یہ نسیم منشی صاحب ہے، ان کا سوال ہے، آڈیو میں سنتے ہیں پھر جواب دوں گے۔ السلام علیکم، اللہ کے نبی معراج پر گئے تھے تو یہ 2 روزے رکھے جاتے ہیں، تو آج کا اور کل کا رکھا جاتا ہے یا جمعرات کا اور جمعہ کا، یہ جیسے آج کی تاریخ کے حساب سے رکھے جاتے ہیں؟ دیکھیے گا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے رجب کا مہینہ، چونکہ یہ تو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رجب بھی بڑا مبارک مہینہ، شعبان بھی بڑا مبارک مہینہ، رجب ہماری غفلت اور سستی کے ساتھ ہم سے جدا ہو گیا، گزر گیا، اب یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ انہوں نے سوال چونکہ اس وقت کیا تھا جب رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جواب ان کو اسی وقت دے دیا گیا۔ آپ لوگوں کو جو جواب ان کو دیا گیا تھا، آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے جواب اب دیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھا جائے کہ 27ویں رجب کو روزہ رکھنا اچھی بات ہے، نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں نفل روزوں کی کثرت اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، لہذا نفل روزہ ایک ہو دو ہو جب چاہے جتنے چاہے رکھ سکتے ہیں رجب کے مہینے میں، لیکن 27ویں رجب کو روزہ رکھنا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ شب معراج ہے، اور یقیناً روایتوں سے ثابت ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی، اس لیے 27ویں رجب کو شب معراج بھی کہتے ہیں، لیکن اور بھی روایتیں ہیں۔ تو بہرحال 27ویں رجب کو عموماً ہمارے معاشرے میں روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس روزے کو نفل سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، فرض اور واجب کے درجے میں لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ اور دوسرا ظلم یہ کیا گیا کہ اس 27ویں روزے کی فضیلت کو اپنی طرف سے گڑھ لیا گیا اور اپنی طرف سے اس کے ثواب کو طے کر لیا گیا، اور اسی ثواب کو جو اپنی طرف سے گڑھا تھا، طے کیا تھا، اسی پر اس روزے کا نام بھی رکھ دیا۔ 27ویں رجب کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اس روزے کو ہزاری روزہ کہتے ہیں۔ اور ہزاری روزہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم نے اپنی طرف سے، ہمارے بڑوں نے یا کسی اور نے یہ اپنی طرف سے طے کر لیا کہ 27ویں رجب کا جو روزہ رکھے گا اس کو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس طرح کی 27ویں روزے کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، اپنی طرف سے چلائی گئی بات ہے، لہذا روزے رکھے جائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنی ہی بری بات اور اتنی ہی خطرناک بات یہ ہے کہ ہم کسی نفل عبادت کے ثواب کو اپنی طرف سے طے کر لیں اور حدیث میں اس کے بارے میں کوئی فضیلت نہ آئی ہو، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، الزام ہے، اور شریعت کو اور غیر شریعت کو خلط ملط کرنا ہے۔ اس لیے جو ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ہزاری روزہ، تو آپ اس تک یہ بات پہنچائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ایک روزہ رکھنا ہے یا 2 روزے رکھنا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک روزہ رکھا تو ایک روزہ بھٹکتا پھرتا ہے، آسمان پہ نہیں جاتا جب تک کہ اس کا جوڑا نہ آ جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف محرم کے مہینے میں 9-10 کا رکھا جائے یا 10-11 کا رکھا جائے، یہود و نصارہ سے مشابہت سے بچنے کے لیے تو 9-10 یا 10-11 کا رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے 27ویں رجب میں رکھنا ہے یا اس مہینے میں 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، تو ایک بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ دوسرا جٹا اس کا ملانا ضروری نہیں ہے۔ سوال ہے، اور کیا سوال ہے ان کو آڈیو میں سنتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب اگر 15 دن کا یا 20 دن کا حمل ضائع کرنا چاہیں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، حمل کو ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ 15 یا 10 دن کا حمل ضائع کر دینا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، اور جو لوگ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نعمت چھین لیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی پریشانی ہے، ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ان کے حمل رہا اور بچے کو باقی رکھا تو عورت کی جان کو خطرہ ہے، یا کوئی اور پریشانی ہے، واقعی بچے کو باقی رکھنے میں جان یا مال کا نقصان ہے، تو ایسی صورت میں ایک ہوتا ہے اجازت، ایک ہوتا حکم۔ اجازت ہے کہ 4 مہینے سے پہلے 2, 4, 8, 10 دن کے حمل کو ضائع کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے ضائع کرنا اور حمل کو گرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، گرا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ان کا ہے، کیا ہے اس کو سنتے ہیں، آڈیو میں ہے۔ سب نیک اولاد کے لیے دعا بتا دیں۔ دیکھیے، نیک اولاد کے لیے دعا
قرآن کریم میں 2 دعائیں ہیں اور دونوں دعا انبیاؤں کی ہے. انبیاؤں نے اپنے اولاد کی فرما برداری اور دین پر استقامت کے لیے مانگی ہیں. ایک تو ہے ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. ایک ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ پوری ہے، لیکن یہ جو ہے اولاد اللہ نے دی ہے تو اس کو نیک اور فرما بردار بنانے کے لیے اپنی جد و جہد کریں، کوشش کریں اور اللہ سے مدد بھی مانگیں. یہ دعا پڑھ کے، اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد بھی شریعت کی پابند رہے، نماز کا اہتمام کرنے والا رہے، ایسا کرم اور فضل فرما دے. بہرحال یہ دعائیں اگر اولاد ہے اور وہ نیک اور صالح، آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ وہ نیک اور صالح اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دنیا و آخرت میں آپ کی نیک نامی کے ذریعہ بنے، تو اس کو تربیت کے ساتھ اس کو سمجھانا، اس کو قرآن و حدیث سے واقف کرانا، اور ساتھ ساتھ جب مولا کے حضور ہاتھ اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل منا. یہ پوری دعا ہے. اور اسی طریقے سے اگر اولاد نہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے، اور اللہ ہی اولاد دے گا کیونکہ اولاد کا خزانہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے سارے خزانے اللہ کے، اولاد کوئی اور نہیں دیتا ہے بلکہ اللہ ہی دیتا ہے. تو اللہ سے مانگے ربی حبلی من الصالحین. کا کوئی سوال ہے لیکن آڈیو میں کیا ہے پہلے سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب یہ کرنا تھا کہ بہن کی بیٹی ہوئی ہے تو آپ ذرا اچھا سے کوئی نام ہو، معنی اچھے ہوں تو نام مجھے بتا دیں، میں ان کو بتا دوں گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیٹی کے اچھے نام بتا دیجئے، کیونکہ میری بہن ہمشیرہ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، وہ نام پوچھ رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ ناموں کے انتخاب میں آپ علماء سے رجوع کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن صرف علماء سے بس نام معلوم کرتے ہیں، رکھتے اپنی مرضی کے، اور وہ ہوتے ہیں سب پاکستانی ڈرامے اور سیریلوں کے ناٹکوں میں جو ہوتے ہیں ان کے نام رکھے جاتے ہیں. حالانکہ ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ صحابیات کے نام سے اسلامی وہ نام جن کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، ان ناموں کو رکھنے سے بڑا گریز کیا جاتا ہے. آج سے 10 یا 20 یا 30 سال پہلے اس قدر صحابہ سے، صحابیات سے محبت ہوتی تھی کہ حضرت فاطمہ کا نام ہر بچی مومنہ لڑکی اور عورت کے نام کے ساتھ ہوتا تھا. مہر النساء فاطمہ، عائشہ فاطمہ، اور جو ہے بدر النساء فاطمہ، اسی طریقے طاہرہ فاطمہ. یہ لفظ فاطمہ اور بطول اس قدر ناموں کا حصہ بنے ہوئے تھے. اور آج جو ہے نک نام، چھوٹا سا نام ہو بس، اور بہت اچھا ہو، معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، بس بولنے میں اچھا لگتا ہو، لہذا ایسے نام رکھتے ہیں. تو بہرحال نام پوچھا ہے، نام رکھیں رفیدہ. رفیدہ ایک صحابیہ ہے جو جنگوں میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی. اس کے معنی تیماردار، خیال رکھنے والی. زبدہ رکھ دیں، زبدہ معنی خوبصورت، مکھن، ملائم، مکھن کی طرح ملائم، خوبصورت. اسی طریقے سے فوزیہ رکھ دیں، کامیاب. یمنہ رکھ دیں، بابرکت ہے. یسرا آسانیاں والی ہیں. اسی طریقے سے حاجرہ رکھ دیں، مریم رکھ دیں. یہ جو نام ہے بطول رکھ دیں، راضیہ رکھ دیں، مرضیہ رکھ دیں. یہ سارے نام بہت اچھے ہیں. بطول نیک صالح، راضیہ خدا سے راضی رہنے والی، مرضیہ جس سے خدا راضی ہو جائے. اسی طرف حاجرہ دین کے لیے سب کچھ کو تیاگنے والی اور چھوڑنے والی. اسی طریقے سے مریم دین کے لیے پاکیزہ
اور پاک دامن، عفت والی، یہ سارے نام اچھے ہیں. یہ ناموں میں سے کوئی بھی نام آپ کو پسند آ جائے تو وہ رکھ دیجیے گا. جی ایک نوجوان ہے، نام نہیں لیتا میں ان کا، لیکن اسٹوڈنٹ ہیں یہ بیچارے. یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے گناہ کرنے کی لت لگ چکی ہے اور فی الحال میری ایج 22 ہے. میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن مشکل ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ بھی نکالتا ہوں، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. ہاتھوں سے ہونے والے اس گناہ سے میں پریشان ہو چکا ہوں، دل نہیں کرتا پھر بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہوں. کوئی نسخہ بتا دیجیے. دیکھیے گا نوجوانوں میں عموماً یہ لت لگ جاتی ہے، یا تو بری صحبت کے نتیجے میں، یا سب سے بڑا یہ شیطان کا باپ جو ہے سوشل میڈیا. یوٹیوب پہ کئی سائٹیں ہیں ایسی ویڈیو وغیرہ آ جاتی اور زیادہ تر تنہائی میں رہنے کی وجہ سے یہ لت اور بیماری لگ جاتی ہے جسے ہینڈ پریکٹس کہتے ہیں. اور کتنے ہی نوجوانوں کی نوجوانی اور طاقت اور صحت ساری اسی بری عادت کے نظر ہو چکی ہے. اور کوئی بھی گناہ ہو، چونکہ یہ بڑا گناہ ہے، کوئی بھی گناہ ہو ضمیر جھنجھوڑتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے. لیکن اس کے گناہ کو انجام دے لینے کے بعد یا تو اس کے نقصانات ہمیں نظر آتے ہیں، یا پھر کم از کم ہمارا ضمیر کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ نوجوان بھی ہیں اسی میں. تو ایسی سلسلے میں دیکھیے گا کہ ہمارا ایک مزاج ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا علاج لکھا ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. کسی بھی اللہ کے حکم کے چھوٹنے یا اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر آپ کو افسوس ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور آپ توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ جاتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے، کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے، تو آپ یہ طے کر لیں، اپنے آپ سے معاہدہ کر لیں کہ میں نے اگر یہ گناہ کیا تو اتنے روپے صدقہ کروں گا. اتنے روپے، کوئی 10-5 نہیں، 500 روپے. اتنے صدقے کی رقم خود طے کر لے جس کا نکالنا اس کے لیے مشکل ہو یا کم از کم اس کے لیے بھاری ہو، کہ 500 روپے صدقہ کروں گا یا 1000 روپے صدقہ کروں گا. اس طریقے سے، یا پھر جو ہے اپنے اوپر اس ایک عبادتوں کا بوجھ ڈال لے کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو 100 رکعت نفل پڑھوں گا، 50 رکعت پڑھوں گا، 10 رکعت نفل پڑھوں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا. تو انسانی مزاج ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن پیسے کو جلدی سے خرچ نہیں کر سکتا. گناہ کرنے کے بعد وہ دعا تو مانگ سکتا لیکن 50 رکعتیں، 10 رکعتیں، 20 رکعتیں نفل پڑھنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور انشاءاللہ یہ بیماری چھوٹ جائے گی. اور دعا کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میں تیری مدد اور سہایتا اور ہیلپ چاہتا ہوں، علی شکرک تیری نعمتوں پہ شکر کرنے پر، و حسن عبادتک تیری اچھی طریقے سے عبادت کرنے پر اور تجھے یاد کرنے پر. یہ پوری اس دعا کا ترجمہ ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تنہا نہیں رہنا. یوٹیوب پہ جو سائڈ آپ دیکھتے ہیں، جو ویڈیو آتی ہے، آپ اس کو بالکل بند کر دیں. ہو سکے تو موبائل کو چھوٹا لے لیں جب تک یہ لت نہیں چھوٹ رہی ہے آپ کی، کیونکہ جب آپ کے ہاتھ میں بڑا موبائل ہوگا اور آپ نے یوں فیس بک کھولا اور یہ انسٹا کھولا اور پھر کوئی بابو کی کوئی پری نظر آئی تو پھر وہی گناہ کا جذبہ آئے گا اور اس طریقے سے آپ گناہ میں پھر گرفتار ہو جائیں گے. اور دوسری نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ جب ٹوائلٹ میں جائیں
تو کوشش یہ کریں کہ آپ ٹوائلٹ کو اندر سے بند نہ کریں، کیونکہ انسان گناہ کی جرأت جب ہی کرتا ہے جبکہ یہ اس کو بالکل یہ اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی میرے پاس نہیں، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوگا، میں اکیلا ہوں۔ تو یہ 4 جو گناہ کرتے وقت احساسات ہیں، ان احساسات کو ختم کریں۔ آپ دروازے کو مطلب کہ بالکل کھلا نہ کھولو، اتنا کہ اس پر کنڈی نہ لگے دروازے کو۔ دوسرا یہ جلد سے جلد فارغ ہو کر آئیں اور یہ سوچیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میرے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہاتھ خود اللہ کے خلاف اللہ کی عدالت میں ویٹنس ہو جائے گا، جس سے میں یہ کر رہا ہوں، یہ ہاتھ میرے خلاف خود گواہی دے گا۔ چنانچہ ان تمام چیزوں کو اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے اور اس لت سے محفوظ فرمائے گا۔ میں بھی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہمارے سارے نوجوانوں کو صحت کی قدردانی عطا فرما۔ جی یہ وسیم مافات بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں میت زندگی میں جس پانی سے غسل کرتے تھے تو اسی سے ہی غسل کرانا ہوتا ہے، یعنی گرم یا ٹھنڈے پانی سے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میت جس پانی سے غسل کرتا تھا اپنی زندگی میں اسی پانی سے اس کو غسل کرایا جائے بعد اس کے مرنے کے، یہ کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ پانی گرم کرنا ہی ضروری نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے ہمارے یہاں بیریا کے پتے ڈالے جاتے ہیں اور پانی گرم کیا جاتا ہے۔ پانی گرم کرنے کی حکمت اور ریزن یہ تھا کہ اس وقت شیمپو صابن وغیرہ نہیں ہوتے، نارمل پانی کے مقابلے میں گرم پانی کو اگر بدن پہ ڈالا جائے تو اس سے میل جو ہے جلدی سے پھول جاتا ہے۔ نارمل پانی جو ہے میل کو پھلا نہیں پاتا ہے، میل کو چھڑانے سے میں ذرا دقت ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل اگر گرم پانی ڈالا جائے تو پانی بدن سے جو میل کچیل ہے وہ آسانی کے ساتھ پھول کر دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو چونکہ صابن بھی آتے ہیں، کفن کے جو پورا جو پیکیج ہوتا ہے اس کفن کے پیکیج میں صابن بھی آتے ہیں اور جو ہے اور بھی ٹیشو کے پھول بھی آتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ پانی کو گرم ہی کیا جائے۔ اگر پانی پہلے سے ہی گنگنا سا ہے، جیسے کہ گرمیاں آ رہی ہیں، گرمیوں کی آمد ہے اور ٹنکیوں میں پانی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو چاہت یہ ہوتی ہے جو ٹھنڈا ہو تو اس کو گرم کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ زندگی میں میت اگر جس پانی سے نہاتا تھا بعد مرنے کے اسی پانی سے اس کو غسل دیا جائے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں۔ ہاں البتہ یہ کفن کے بارے میں ہے، کفن کس معیار کا دیا جائے، اعلیٰ کوالٹی کا کفن ہو یا جو ہے ایسی ہی ہو، تو اس بارے میں فرمایا کہ جو میت اپنی زندگی میں جس معیار کے کپڑے پہنتا تھا اسی معیار کا اس کو کفن دیا جائے، نہ بہت اعلیٰ ہو اور نہ بہت ہی زیادہ گھٹیا۔ وسیم مافات بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب اس مسئلے کو سمجھا دیں کیا ہے؟ مسئلہ ہے کسی چیز میں چیونٹیاں مر گئیں تو بغیر نکالے کھانا جائز نہیں، اگر ایک آدھ چیونٹی حلق میں چلی گئی تو مردار کھانے کا گناہ ہوگا۔ اور فرمایا بعض بچے بلکہ بڑے بھی گولر کے اندر کے بھونگا ایک کیڑا ہوتا ہے، بھونگے سمیت گولر کھاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ اس کے کھانے سے آنکھیں نہیں آتی، یہ حرام ہے، مردار کھانے کا گناہ ہے۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ مردار وہ جو حلال نہ ہو اس کو کھایا جائے وہ بھی مردار وہ جو اپنی طبعی موت مر جائے وہ بھی کیا ہے؟ مردار ہے۔ آپ نے چینی وغیرہ میں چیٹیاں ہو جاتی ہیں تو اس کو بہت احتیاط سے نکال دینا چاہیے، احتیاط سے نکالنے کے بعد ہی کھانا چاہیے۔ عام طور پہ احتیاط نہیں کرتے لوگ باگ، یہ کہتے ہیں اتنی بڑی بھینس تو کھا جاتا ہے اور چیٹی کھانے میں تجھے کیا دقت آ رہی ہے؟ ارے بھینس جائز ہے، ہڈی والی صحیح ہے، پائے والے صحیح ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ جائز ہے۔ چیونٹی وہ کھانا جائز نہیں ہے، اگر کوئی کھا رہا ہے تو مردار کھا رہا، اور مردار کا کھانا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں صریح الفاظ سے فرمایا گیا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار کو حرام کیا گیا ہے۔ لہذا چیونٹیوں میں تو چلو احتیاط کر لیتے ہیں لوگ، بہت ہی کم ہے جو بے احتیاطی کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے سنجیدہ اور بڑے بڑے عقل مند لوگ
گولر ہوتا ہے ایک پتا، ایک پیڑ ہوتا ہے گولر کا، اس کا آپ بکرے بکریاں بھی کھاتے ہیں گولر، اس کا ایک پھل ہوتا ہے اور وہ پھل جو ہے بیر کی طرح ہوتا ہے۔ اس پھل کو اگر توڑا جائے یا بیچ میں سے اس کو آدھا کیا جائے تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے کیڑے اور جو وہ اس پھل میں سے اڑ جاتے ہیں، فوراً وہ پھل گھولا اور اڑ جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس پھل کو یعنی گولر کے پورے پھل کو منہ میں رکھ لیتے ہیں اور یہ جانتے بوجھتے رکھتے ہیں کہ اس میں کیڑے ہیں جسے پھنگے کہتے ہیں، اور یہ اس لیے جانتے بوجھتے ان کیڑوں کو سمیت گولر کو کھاتے ہیں کہ اس سے آنکھیں نہیں آئیں گی۔ تو یہ بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیے گولر کھانا جائز ہے، آپ گولر کو اس طریقے کریے اس میں سے جو کیڑے وغیرہ وہ خود بخود اڑ جائیں یا آپ ان کو نکال لیں پھر اس کے بعد کھا لیں، لیکن اس کو یہ سمجھ کے کھانا کہ کیڑے ہیں تو کیڑے اگر میں کھا جاؤں گا تو آنکھیں نہیں آئیں گی، تو یاد رکھیے گا مردار اور ناجائز اور حرام کو بطور علاج بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ علاج کے میں حلال چیزیں اور حلال ادویات موجود ہیں، تو حرام اور ناپاک چیز کو دوا کے طور پہ استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے، اور یہ غلط عقیدہ بھی بن گیا۔ آنکھیں نہیں آئیں گی وہ اللہ کے حکم سے نہیں آتی، دوا جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہوتی ہیں، لہذا یہ مطلب یہ کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے، میری امی کی آنکھ میں الرجی ہے اور ہمیشہ پانی نکلتا رہتا ہے، تو جو پانی بیماری سے نکلتا رہتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ وضو بنا کر بہت سی مرتبہ پانی نکلتا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں، تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھیے گا دیکھیے آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے یہ وضو، یہ پانی کبھی آنسو ہوتے اور آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں اور کبھی غم کے بھی ہوتے ہیں، تو آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو البتہ کسی کے زخم ہو جائیں، بعض مرتبہ کوئی کیڑا مکوڑا بائک چلا رہے ہیں یا ہم کہیں راستے میں جا رہے ہیں، اچانک سے کوئی کیڑا اتنی طاقت کے ساتھ آتا ہے کہ ہماری قدرتی جو حفاظت کا انتظام، یہ جو وائپر ہے نا، یہ فوراً بہت جلدی سے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی کیڑا بڑی رفتار سے آتا ہے اور یوں اس طریقے سے جو ہمارا جو پردہ، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے اس میں وہ اس کا ڈنک لگتا ہے تو بڑی درد ہوتی ہے، ٹیس ہوتی ہے، وہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب بھی ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے، وہ کیڑا آیا اور اس نے جو ہے پر مارا اور وہ نکل گیا، اس وقت بھی جو ہے پانی نکلتا ہے، تو وہ یقیناً کیونکہ آنکھوں کے اندر جو ہے اس سے زخم ہو جاتا ہے اور زخم کے ذریعے سے جو پانی نکلتا ہے وہ آنسو کے ساتھ باہر آتا ہے، اور آنسو کے ساتھ جب وہ باہر آئے گا تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا اگر وہ زخم کا پانی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے اور الرجی میں جو پانی نکلتا ہے وہ زخم کا نہیں ہوتا بلکہ بس وہ ایسی ہی ہوتا ہے، وہ جو ہے کوئی چیز دیکھ لی یا کچھ ویسی ہو گئی تو پانی نکلتا ہے۔ بہرحال الرجی میں، آنکھوں کی الرجی میں آنکھوں سے نکلنے والے پانی سے وضو نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ میں بخیر و عافیت ہوں۔ میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اس بات کا خیال آیا کہ ہمارے والد صاحب کی اس وقت طبیعت خراب تھی تو میں نے 10 روزے بولے تھے لیکن وہ انتقال کر گئے تھے، تو مجھے وہ بولے ہوئے روزے رکھنا چاہیے تھے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں یہ سمجھیے گا، آپ نے جس چیز کی منت مانی تھی، جس کام کی منت مانی تھی، اگر وہ کام ہو جاتا تو جس چیز کی بھی منت مانی ہے اور جس چیز کو اپنے اوپر آپ نے لازم کیا ہے وہ کام اور وہ چیز آپ پر اس کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے جس چیز کی منت مانی ہے، جس کام کی منت مانی ہے، وہ کام نہیں ہوا
تو پھر ایسی صورت میں جتنے روزے یا نماز یا صدقے کی آپ نے منت مانی تھی، وہ صدقہ، وہ روزے، وہ نفل نمازیں آپ پر واجب نہیں ہیں۔ بہرحال غار ہرا بہن یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے والد محترم کی طبیعت کی خرابی میں یہ کہا تھا کہ میں اپنے والد محترم کی صحت یابی کے بعد اگر اللہ نے ان کو صحت اور شفا دے دی تو 10 روزے رکھوں گی، لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ ان کے والد محترم اسی بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کو صحت اور شفا نہیں مل سکی، تو کیا وہ 10 روزے رکھیں گے؟ نہیں، اب ان پہ 10 روزے رکھنا لازم اور ضروری نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا اگر صحت مند ہو جائیں گے تو 10 روزے رکھوں گے، اور وہ اسی بیماری میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اس لیے اب ان کے بولے ہوئے 10 روزے ان پر واجب نہیں ہے، یعنی ان کا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ثنا بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، اس کو دکھائیں اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے، آپ بھی سن لیجئے گا اور پھر اس کے بعد۔ تو آج کل لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو دو دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے، اسی پہ یہ مولانا صاحب تقریر کیے ہیں۔ ان کی بات سن کر دوستو آپ اپنی ہنسی نہیں روک پائیں گے، لیکن بات بہت ہی حق کر رہے ہیں۔ دوستو پہلے ویڈیو دیکھیے پھر بات کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ یہ نیت بنی ہے تو کہیں معلوم ہوتا صلاح کرے جاتے، سر جھکانا نیچے مکروہ ہے، ہاتھ ایسے نہ کرو بلکہ ہاتھ قبلے کی طرف ہو، سینہ بالکل آدمی سیدھا کھڑا ہو، اللہ اکبر، ناف کے نیچے ہاتھ ایسے باندھے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے جب تک ہندوستان میں رہی ہے تب تک یہ نیت بنی ہے، جہاں سعودیہ کے چکر ماری دو ایک دفعہ گئے ہوا سے آئے بس فوراً اللہ ہیاں بنی ہے، یہ کہے تھا لوگ دیکھیں تو جانے یار ہیاں کہے باندھے تھے، تب پوچھئے تو کہیں سعودی میں ایسے دیکھا رہے، یہاں نیت باندھنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے 17 حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا ہی نبیوں کی سنت ہے۔ رائٹ۔ لیکن عجیب حال ہے، آج کل گمراہی کا دور ہے۔ گونڈا بستی میں ایک حاجی صاحب تھے، حاجی عمراؤ، بہت نیک آدمی تھے لیکن پڑھے لکھے کم رہے۔ ایک جگہ رشتہ داری میں گئے تو وہاں نماز کے وقت آئے گا تو سوچیں پہلے نماز پڑھیے تب کھانا پینا کھائیے۔ حاجی عمراؤ صاحب گئے مسجد میں اور وضو بنانے کے بعد گئے کہ لا جماعت سے نماز پڑھ لے گئے، دیکھا تو جماعت کھڑی تھی تو وہ دیکھیں کہ سب ہی نیت باندھے ہیں، امام کا دیکھیں تو اماموں ہی باندھے۔ اب حاجی صاحب بیچارے جاہل آدمی سوچیں یار ہم تو زندگی بھر ہی باندھے ہیں اور یہ سب ہیاں باندھے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جماعت میں کھڑے ہوئے گئے اور حاجی صاحب نیت باندھیں تو کہیں اللہ اکبر، ہیاں باندھیں۔ اب اگل بگل والے گور گور ایسے ایسے دیکھیں، لیکن حاجی صاحب بیچارے باندھے رہے۔ جب نماز ختم ہوئے امام صاحب سلام پھیری تو سب گھور گھور پھر دیکھے تو حاجی صاحب کہ بھیا کاہے غصہ تو تم لوگ، کہا بات ہے؟ کہیں بڈھا کہیں کا نماز پڑھتا ہے کہ مذاق کرتا ہے، کہیں کاہے بھیا، کہیں تم موڑت کاہے نیت باندھے تھے؟ تو حاجی صاحب کہیں بھیا زندگی گزر کے بڑھائے گئے لیکن جہاں گئے ہوا ہی نیت باندھے، دیکھا ہم زندگی بھر ہیاں باندھے، لیکن آج تمرے ہیاں ہیں تو دیکھا تم لوگ ہیاں باندھے ہو، تو ہم سوچیں کہ معلوم جتنے اونچے باندھو اتنے زیادہ ثواب ہے، کہا تو ہم کہنے ہم ہی نہ باندھ لی جو سب ثواب ہم کا ملے، تو چپ۔ تب حاجی صاحب نے ڈانٹا، کہا بدتمیز، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مردوں کے خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے ناف کے نیچے پیدا فرمایا، بالکل لہذا مرد حالت نماز میں اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے رکھے تاکہ اس کا نفس دبا رہے، نماز میں گندے خیالات نہ پیدا ہوں، اور عورت کے خواہشات کو اللہ نے سینے میں پیدا فرمایا، لہذا عورت حالت نماز میں سینے پر ہاتھ رکھے تاکہ اس کا نفس دبا رہے، نماز میں برے ارادے نہ پیدا ہوں۔ اور تمرے سینہ میں اللہ کا دہدی سے جو یہ باندھے تھا۔ تو آج عجیب حال ہے، اے لوگو
جب مسجد میں جانا نصیب ہو تو خدا کا شکر ادا کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آج بہت سے لوگ مسجد میں جائیں جمعہ کے دن تو جائیں پہلے بیٹھ جائیں، تب بیٹھ کے تب کھڑے ہوئے نماز پڑھیں۔ صحیح بات ہے۔ بہرحال یہ جو ہے یہ پوری آپ نے ویڈیو لمبی ہے وہ نہیں دیکھا میں نے، لیکن جو مجھے دکھانا جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ واقعی یہ ویڈیو صحیح ہے۔ جو لوگ مرد، اس میں دو مسئلے، جو لوگ مرد اور عورت کی نماز کے فرق کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو عورتوں کی نماز کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، جو طریقہ مردوں کی نماز کا ہے وہی طریقہ عورتوں کی نماز کا ہے۔ ایک تو نظریہ یہ نکلا، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ رفع یدین آ گیا اور نیت باندھی جائے، آمین کہا جائے، یہ مسائل ہیں۔ ان مسائل میں حقیقت تو یہی ہے کہ جو لوگ سعودی جاتے ہیں اور وہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سعودی میں جو بھی لوگ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ حنبلی مسلک کے ہوتے ہیں، مقلد ہوتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں یہ غیر مقلد ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ تقلید کو شرک اور حرام بتاتے ہیں، اپنے رفع یدین کو جائز اور درست کہنے کے لیے کہتے ہیں دیکھو سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے یاد رکھا جائے کہ جو مولانا صاحب نے نیت باندھنے کا ریزن جو بتایا، جو عقلی جو لاجک بتایا اور دلیل بتائی اور حکمت بتائی کہ مردوں کی خواہشات نے اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھا ہے اور نماز میں خواہشات کو دبایا جائے، خواہشات پیدا ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو نماز جو ہے نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں یہ طریقہ ہے۔ بہرحال تو یہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے۔ جو لوگ کہتے نہیں یہاں پر سینے پہ ہاتھ باندھی جائے وہ جو ہے اس فرق کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ مقلد تو ہے نہیں، غیر مقلد ہیں، بے پیندی کے لوٹے ہیں۔ بے پیندی کا لوٹا کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، ایسی ان کا حال ہے۔ بے پیندی کے لوٹے ہیں اور تقلید تو کرتے نہیں ہیں۔ خود بخاری کے ترجمے لیے، مسلم کے ترجمے، مسلم شریف کا ترجمہ لے کے بیٹھ گئے اور کہا دیکھو یہ حدیث ہے، دیکھو یہ حدیث ہے، دیکھو یہ حدیث ہے۔ تو بھئی حدیث اور سنت کا فرق سمجھ لیجیے گا۔ حدیث قابل اتباع نہیں، سنت قابل اتباع ہے۔ اسی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تم پر میری سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ تو حدیث میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ حدیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، تو اب کیا کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا؟ حدیث میں تو یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو لہٰذا بیت المقدس کی طرف پڑھی جائے۔ تو ہر حدیث قابل اتباع نہیں ہے، ہر سنت قابل اتباع ہے۔ لہذا جن روایتوں سے رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے یا جن احادیث سے مردوں کو سینوں پر ہاتھ باندھنے کا جو ذکر ملتا ہے وہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت اللہ کے رسول کا اور دور صحابہ سے لے کر دور تابعی سے تبع تابعین اور آج تک مسلسل تمام جو ہیں علماء نے یہ لکھا ہے کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ البتہ حنبلی مسلک کے جو ہیں جو مقلد ہیں وہ اگر سینے پہ باندھتے تو درست ہے، لیکن جو ہمارے یہاں پر بے پیندی کے لوٹے غیر مقلد جو تقلید کو شرک اور حرام بتاتے ہیں ان کا یہ عمل بالکل غلط ہے۔ یہ ثنا ہے، یہ کریے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ الحمدللہ بخیر۔ روزلان نام کا مطلب کیا ہے؟ میری بہن پوچھ رہی ہے۔ دیکھیے روزلان پتہ نہیں کیا ہوگا، روزلان یہ نیٹ کا نام لگ رہا ہے مجھے، اس کے معنی ببر شیر، بہادر، بریولی اس کے معنی آتے ہوں، لیکن بہتر ہی نہیں ہے آپ نام صفوان رکھ دیں، صوبان رکھ دیں، عثمان رکھ دیں، حسان رکھ دیں، حنان رکھ دیں، حبان رکھ دیں، یہ سب جو ہے مشہور صحابہ اکرام کے نام ہیں، یہ زیادہ بیٹر رہے گا۔ نیٹ کے ایسے نام جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں لگتا یہ عربک ہیں
ترکی ہیں، انگریزی ہیں، اور تیلگو میں ہیں، ملیالم میں ہیں، بنگالہ میں ہیں، کون سی لینگویج کا لفظ ہے یہی نہیں پتہ لگتا. یہی وجہ ہے کہ اس کے معنی بھی نہیں دیکھ پاتے ہم، چونکہ ہم لوگوں کے پاس تو زیادہ زیادہ عربی کی ڈکشنری ہے، فارسی کی ڈکشنری ہے، انگلش کی ڈکشنری ہے، ترکی کی ڈکشنری ہے، لیکن جو ہے پنجابی بھی ہے، لیکن ہر زبان کی ڈکشنری نہیں ہے اور ہر زبان کا نام نہیں بتایا جائے. لیکن ناموں کے لیے بہتر ہے صالحین کے، بزرگان دین کے، صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں یا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے. یہ زیر شیخ بہن یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. سفر میں صرف 2 فرض پڑھے جائیں گے نا، سنت نہیں پڑھنا ہے. دیکھیے اگر سفر شرعی ہے، 75 یا 78 یا 80 کلومیٹر دور کا سفر کر رہے ہیں اور آپ کی جو ہے 15 دن سے کم میں ریٹرننگ واپسی ہے، تو ایسی صورت میں اب سفر 2 طرح کے، ایک سفر قراری ہے، ایک اضطراری ہے. اضطراری معنی مطلب کہ بھاگا دوڑی کا سفر. آپ یہاں سے ٹرین سے بس، آٹو وغیرہ جہاں بھی آپ کو جانا ہے وہاں تک کے جانے کے سفر کو سفر بے چینی والا اضطراری سفر کہیں گے. اس حالت میں اگر کوئی نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز جو ہے فرض ہے اور 4 رکعت والی ہے تو 2 پڑھیں گے، 3 والی ہے تو 3 پڑھیں گے، 2 والی ہے تو 2 ہی پڑھنا ہے. لیکن 3 والی 3 پڑھنا ہے، 2 والی 2 پڑھنا ہے، 4 والی 2 پڑھنا ہے. اور جو ہے نفل اور آگے پیچھے کی سنتیں محف ہیں. اور اسی کو کہا گیا کہ سفر میں، یعنی سفر سے مراد حالت اضطراری میں فرض ہاف اور سنت معاف اور نفل صاف. لیکن جب آپ اپنے یہاں پر حالت قرار میں ہیں، آپ سفر میں، لیکن آپ کو اطمینان ہے، سکون ہے، آپ اپنے مہمانوں کے درمیان ہیں، تو ایسی صورت میں فرض جو ہے آپ ہاف ہی پڑھیں گے، 4 رکعت والے 2 پڑھیں گے، 3 ہی پڑھنا ہے، 2 پڑھنا ہے. اس سے آگے اور پیچھے کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھی جائیں گی، سنتیں نفلیں سب پڑھی جائیں گی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے حشر کے میدان میں نماز کی پوچھ ہوگی، اور جس کی نمازیں صحیح نکلی اس کے بعد باقی کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے، اور جس کی نمازوں میں کوتاہی ہوئی تو اس کے بعد باقی کے اعمال کا کیا کہنا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر فرائض میں کوئی کمی اور کوتاہی ہوگی تو نوافل سے اس کی کمی اور کوتاہی کو پورا کیا جائے گا. لہذا سفر قراری اور سکون والے سفر میں آپ سنتیں اور نفلیں پڑھیں گے. یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. یزین شیخ ہیں، کہہ رہی ہیں آئی لائنر لگانا حرام ہے کیا؟ نہیں بھئی، آئی لائنر لگانا تو حرام نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ وضو میں اسکین اور جلد تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے. اگر پانی اسکین اور جلد تک نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا. لہذا اگر آنکھوں پر آئی لائنر لگا ہونے کی صورت میں پانی اسکین اور جلد تک پہنچ جاتا ہے تو آئی لائنر لگے ہونے کی حالت میں وضو کیا تو وضو درست ہو جائے گا، وہ آئی لائنر کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آئی لائنر لگا ہونے کی صورت میں پانی اسکین اور جلد تک نہیں پہنچتا ہے، یعنی آئی لائنر پرت بن کے اچھلتا ہے اور چھوٹتا ہے، تو ایسی صورت میں جب تک آئی لائنر کو نہیں ہٹایا جائے گا وضو نہیں ہوگا. آئی لائنر ہٹائے بغیر وضو درست نہیں ہوگا. ہاں البتہ آئی لائنر لگا سکتے ہیں. اگر آئی لائنر کے جو مٹیریل ہیں وہ ناپاک اور حرام چیز سے تیار نہیں ہوئے تو اس کو لگا سکتے ہیں. آئی لائنر کا لگانا حرام نہیں ہے. یہ فرین بہن ہے، ان کا ایک سوال ہے، سوال آڈیو میں ہے، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر اگر نماز میں انا کی جگہ پہ انہا پڑھ دیا تو نماز دہرانی ہوگی کیا؟ دیکھیے ایک سورت ہے سورہ عادیات، غالباً اسی کی آیت ہے ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. تو یہ پوچھ رہی ہیں انا کی جگہ ان ربهم کی جگہ انہا ربهم بهم یومئذ لخبیر پڑھ دیا تو نماز ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی، کیونکہ انا کی جگہ انہا پڑھ دیا، اس سے کوئی
معنی میں خرابی واقع نہیں ہو رہی ہے، لہذا نماز ہو جائے گی۔ یہ بنت آدم بہن ہے ساؤتھ افریقہ سے، یہ کہہ رہی ہیں جہاز میں نماز ادا کرنے کی کیا صورت ہے؟ ایئرپلین میں اگر ہوائی جہاز میں نماز کا وقت آ جائے اور کوئی وضو کر کے یا پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی وغیرہ پر تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو ہوائی جہاز میں پڑھی گئی نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ رخ اور سمت جو ہے قبلے کی طرف، بیت اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر جہاز میں چونکہ نماز سیٹ ہوتا ہے، ایک روم ٹائپ کا ہوتا ہے جہاں نماز سیٹ، اس نماز سیٹ میں نماز پڑھیے تو نماز ہو جائے گی، بعد میں اترنے کے بعد اس نماز کی قضا نہیں ہے۔ اور اگر نماز سیٹ جو جہاز میں ہوتا اس سے علیحدہ ہو کر کسی خالی جگہ پر قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ ادا کی جائے اور تو بعد میں زمین پر اترنے کے بعد دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہوگا، وہ نماز کافی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی خالی جگہ پر قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ ادا نہیں کی بلکہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے رکوع اور سجدے سے کوئی نماز ہوائی جہاز میں پڑھ لی تو جہاز سے اترنے کے بعد فرض کو دوبارہ پڑھنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اگر وقت ہے تو پڑھ لیں گے، وہ ادا ہو جائے گی، اور اگر اس نماز کا وقت نکل چکا ہے تو پھر وہ قضا ہو جائے گی اور اس کا پڑھنا بہرحال ضروری ہوگا۔ یہ شیخ گلستہ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کان میں درد ہو تو کیا یہ پڑھ کر کان میں دم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے السمیع، تو یا سمیع 21 مرتبہ پڑھیے گا اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی شفا ہے۔ یا سمیع 21 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد جس کان میں درد ہے اس کان میں پھونک دیا جائے، دم کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھی جائے تو اللہ تعالیٰ درد میں افاقہ اور آرام عطا فرما دے گا۔ جی ایک بھائی ہیں یہ، اور ان کا سوال ہے، کیا ہے، آڈیو میں بھی ہے اور ریٹن میں آڈیو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد میسج پڑھ کے آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ آڈیو میں صرف انہوں نے سلام کیا ہے۔ پوچھا یہ پوچھنا تھا کہ اگر جے شری رام کے نام کا پٹا گلے میں ڈال رہے کچھ مسلمان تو ان کے لیے کیا حکم ہے، اور منہ سے بول کر نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور وہ یہ کام صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا کاروبار اچھا چلے؟ جی یہ سمجھا جائے کہ جے شری رام میں جے کے معنی ہیں زندہ باد، یعنی جیتے رہو، اور شری کا لفظ ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے مسٹر اور جناب کے طور پہ، جس کے معنی صاحب اور جناب بھی آتے ہیں، اور رام ہندو مذہب میں ان کا معبود اور بھگوان مانا جاتا ہے، لہذا جے شری رام کے معنی ہوئے رام بھگوان جی جیتے رہیں، اور یہ نعرہ ہندوؤں کا ایک مذہبی اور دھارمک نعرہ ہے اور مذہبی اور دھارمک شعار ہے، سمبل ہے، پرتیک ہے۔ جیسے مسلمان اللہ رب العزت کو پکارنے کے لیے یا اللہ کہتے ہیں، ایسے ہندو اپنے بھگوان کو پکارنے کے لیے جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی مسلمان بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی زبردستی کے اپنی اختیار، مرضی اور چاہت سے یہ نعرہ لگائے گا، چاہے اس کے پیچھے اس کا دنیاوی مقصد ہی کیوں نہ حاصل ہو کہ ان کا کاروبار چلتا رہے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، صرف دوسروں کی دنیا طلبی کو حاصل کرنا یہ عذر نہیں ہے۔ لہذا دنیا میں کسی بھی منافع کے حاصل کرنے کے مقصد سے جے شری رام کا نعرہ بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی زبردستی کے اپنے اختیار، اپنی خوشی سے چند جھوٹے اور ختم ہو جانے والے منافع اور مفاد کو حاصل کرنے کے لیے نعرہ لگائے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔
اس پر توبہ اور استغفار کے بعد نئے سرے سے ایمان لانا، کلمہ پڑھنا اور نکاح کرنا لازم ہوگا۔ البتہ اگر کسی مسلمان کو یہ نعرہ لگانے پر مجبور کیا جائے، اس پر زبردستی کی جائے اور واقعی وہ مجبور بھی ہو، یعنی اس کو اس بات کی دھمکی دی جائے کہ اگر وہ یہ نعرہ نہیں لگائے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، یا اس سے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، زبان کو کاٹ دیا جائے گا، پارٹس آف باڈی کو کاٹ دیا جائے گا، یا پھر اس کو ایسی مار کی دھمکی دی جائے جس کی وجہ سے اس کی جان یا کوئی ہڈیاں وغیرہ اس کے پارٹس آف باڈی میں سے کوئی ایک کو توڑ دیا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا، اور جس شخص کو دھمکی۔ جی یہ نور جہاں بہن ہے، یہ کریم مفتی صاحب السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ان کا آڈیو میں کوئی سوال ہے، اس کو سنتے ہیں پھر جواب دیں گے۔ آپ سے ایک مسئلہ ہے، پوچھنا ہے کہ مطلب میری دورہ نہیں ہے، تو 2 سال ہو گئی اس کو، مطلب 2 سال پہلے اس نے نا مجھ پہ الزام لگایا تھا کہ میں نا اس پہ کچھ کرا رہی ہوں، کچھ کرا دیا، اس لیے وہ بیمار رہتی ہے، پریشان رہتی ہے۔ تو اس نے مجھ سے کی تھی کہ نا تم قرآن شریف کی قسم کھاؤ مسجد میں گھس کر۔ تو اس وقت تو میں نے کہہ دی تھی اس سے کہ ہاں میں کھا لوں گی قرآن شریف کی قسم۔ پھر جیسے کسی اور سے مطلب نہیں لیڈیزوں سے کسی اور سے بات میں نے 2-4 سے پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن شریف کی قسم مت کھانا، بہت بڑی چیز ہے قرآن شریف۔ تو یہ دماغ میں میرے بھی تھی کہ ہاں میں نہیں کھاؤں گی، مگر آج ایسا ہوا کہ کوئی میرے لڑکا مرکز زیادہ تھا بڑا والا، تو ایسی بات پہ بات پڑی تو قرآن شریف کو کہہ رہا تھا مجھ سے کہ امی تم کھا لیتی ہیں، چاچی قرآن شریف کی قسم کھلا رہی تو تمہیں کھلا لا، قرآن شریف کی قسم نہیں کھاؤں گی میں نے کہا، پر میں تیری قسم پاپا کی سب کی قسم کھانے کی کہہ تو دی تھی اس سے، کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو حدیث ہے، تو اگر کوئی ایسا مسئلہ اگر آ پڑے تو ہم قرآن شریف کی قسم کھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے قسم کی تھی مجھ سے کہ اگر قرآن شریف تم نہیں کرا رہی ہیں مجھ پہ، اب نہیں کرایا تم نے تو قرآن شریف کی قسم کھا لیں۔ اور اس کے ساتھ آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں مگر کھا لوں میں قرآن شریف کی قسم؟ میں نے نہیں کرایا اسے، یہ تو میرا خیر اللہ گواہ ہے، مگر میں کھا سکتی ہوں قرآن شریف کی قسم؟ جی ان کا سوال آپ نے سنا۔ دیکھیے گا قسم کے سلسلے میں عجیب بات یہ ہے کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو شریعت میں منع کیا گیا۔ جن چیزوں کی قسمیں لوگ کھاتے ہیں اور ہم ان کی قسموں کے کھانے پر اعتبار بھی کر لیتے ہیں، ان چیزوں کے قسم کھانے میں شریعت نے جو ہے غصے کا اظہار فرمایا اور سخت ترین وعید بھی آئی، اور جن کی قسم کھانے کے لیے شریعت نے کہا کہ ضرورت اگر پڑے تو ان کی قسم کھاؤ تو اس کا ہمارے یہاں اعتبار ہے۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم کھاؤ، کیونکہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو بڑا عظمت والا ہو، لہذا اللہ کی قسم کھاؤ۔ لیکن کیا کیا جائے، ہمارے مسلم معاشرے اور سماج کی دین سے دوری کا اس قدر برا حال ہے کہ اگر کوئی اللہ کی قسم کھاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ تو مرے گا ہی نہیں اس لیے میں تیری بات کا اعتبار نہیں۔ اللہ کی قسم